آفتاب شریعت ماندار حقیقت مزاج چشتیت و ثابتیت عارف باللہ حضرت شاہ الحاج احمد محمدی مرجر اللہ مرکز العالم کے دکانوں سجادہ نشین خان طاہر قرۃ الاولیاء سراج الانبیاء قرآن الواصلین حضور سید کلام سرکار محمود احمد محمود صاحب مشاہد شریف سربراہ اعلیٰ جامعہ چشتیہ دارالخیر غیار حق شریف جملہ حاضرین اس شیخ العالم علیہ الرحمہ میں حاضر ہونے والے خدام شاہ حبیبین متوسلین محیطین زائرین عزیزان گرامی پر طلباء مدارس اسلامیہ منتظمین اجلاس اساتذہ جامعہ چشتیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الحق والیقین بالآیات البینات وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات بالنغمات الطیبات والآلات الطیبات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين السادات الذي أوتي طيب النغم وجوامع الكلم وأنواع المعجزات وأوليائه الذين ذاقوا شراب العرفان وطابوا وجدا بمشاهدة الذات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم۔ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي لا تجتمع على ضلالة فرأى اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم رواه ابن ماجه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت و عقیدہ خاتم پیغمبران حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں گھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مخدوم قطب ابدال حق چون حجاب ہستی خود کردہ شق بہر تاریخش ندا آمد از غیب عارف حق احمد عبدالحق بحق احمد والی مددگار جہاں قطب عالم دستگیر بے قصام پیغام محبت کی رمق ہے ہم لوگ، پیغام محبت کی رمق ہے ہم لوگ، دنیا میں محبت کا سبق ہے ہم لوگ۔ تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو چشم دل سے، تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو چشم دل سے، غیرت کے صحیفے کا فرق ہے ہم لوگ، غیرت کے صحیفے کا فرق ہے ہم لوگ۔ فیضان محبت عام تو ہے،
فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہوگا کہ آج عنوانی خطابات میں سے دوسرا خطاب، دوسرا عنوان جس کے تحت آج کا خطاب ہو رہا ہے وہ عنوان ہے اہل سنت والجماعت کے مابین، سنیوں کے مابین، اہل سنت کے مابین اختلاف اور انتشار اور ان کا سد باب۔ موضوع بہت اہم ہے اور یہ ایسا اور دقیق موضوع ہے کہ اس دور میں، اس وقت دور حاصل میں یہ موضوع سنیوں کے درمیان ایک اہم اور تاریخ ساز موضوع ہے، اس لیے کہ سنی مذہب اہل سنت آج مذہبی فتنے، مشرقی فتنے، مسلکی فتنے اور مسائل کے ذیل میں آنے والے فتنے سے آج جماعت اہل سنت دچار ہے۔ حضور صاحب سجادہ نے کرم فرمایا اور حالات حاضرہ کے تحت اور اس زمانے کے لحاظ سے اختلافات اور انتشار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کرنا۔ آپ جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یعنی سنیوں کے مابین اختلاف کیوں ہے، اور یہ اختلاف آج کا پیداوار ہے یا اس سے پہلے بھی اختلاف ہوا۔ اس کو میں واضح کر دوں، اختلاف کہتے کس کو ہے؟ اختلاف کوئی غلط چیز نہیں ہے، اختلاف کوئی عبث اور بے بنیاد شے نہیں ہے۔ اختلاف نام ہے لوگوں کو زندگی گزارنے، مسلک حقہ میں چلنے اور صحیح طور پر چلنے کا اگر اختلاف نہ ہو تو پھر مذہب حق پر چلنا لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ کل کا جو عنوان تھا چلتی ٹرین پر فرض نماز کا شرعی حکم، یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا۔ اگر علماء اختلاف نہ کرتے تو پھر ہم ٹرین پر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بعض علماء نے اختلاف کیا کہ ٹرین پر، چلتی ٹرین پر نماز نہیں پڑھ سکتے، واجب الاعادہ ہے۔ علماء، دوسرے علماء نے اختلاف کیا کہ نہیں، چلتی ٹرین پر نماز ہو جائے گی، جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ چلتی ٹرین مانند مکان ہے، جس طریقے سے گھر میں نماز پڑھنا جائز اور درست اور صحیح ہے، ویسے ہی ٹرین پر بھی نماز پڑھنا صحیح ہے۔ اختلاف ہوا تو اختلاف سے مسئلہ جو واضح ہوا وہ زندگی گزارنے اور شریعت مطہرہ پر چلنے کا ایک درس مل گیا اختلاف سے۔ تو اختلاف کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ قابل مبارکباد ہے مرشد اعظم آفتاب شریعت حضور صاحب سجادہ کہ انہوں نے اس موضوع پر اختلاف کے ساتھ لفظ انتشار کو بھی داخل کر دیا۔ اختلاف اگر ہو تو وہ رحمت ہے، فقط اختلاف ہو تو وہ رحمت ہے، اور اختلاف میں اگر انتشار آ جائے، اختلاف میں اگر جمعیت کو توڑنے کا وہم آ جائے، اختلاف میں اگر بھائی چارگی کو ختم کرنے کا درس آ جائے تو اسے انتشار کہتے ہیں۔ اختلاف میں اگر جمعیت ٹوٹ جائے، اختلاف میں اگر وحدت ٹوٹ جائے، اختلاف میں اگر انتشار برپا ہو جائے، گالی گلوچ کا معاملہ آ جائے، کفر و ارتداد کا معاملہ آ جائے، گمراہیت کا معاملہ آ جائے، منافقت کا معاملہ آ جائے، تو پھر وہ اختلاف رحمت نہیں رہتا، وہ اختلاف زحمت بن جاتا ہے، اور اسی زحمت کا نام انتشار ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اختلاف صرف اس دور میں ہوا یا اس دور میں ہو رہا ہے، یا ہمارے اس زمانے سے پہلے علماء میں اختلاف ہوا ہے یا نہیں۔ تو علماء جانتے ہیں اور مدارس اسلامیہ کے طلباء بھی جانتے ہیں کہ اختلافات ہمیشہ ہر زمانے میں ہر دور میں رہا ہے۔ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ میں اور اہل سنت و جماعت میں ایسے باطل عقائد فروعی مسائل میں رونما ہو گئے کہ ملت اسلامیہ کا شراسہ منتشر ہو گیا، لوگ سمجھنے سے قاصر ہو گئے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ایک گھر میں انتشار کی دیوار کھڑی ہو گئی اور ایک دوسرے کو گمراہ گرداننے لگے، کافر گرداننے لگے۔ اہل سنت ہے، سلام پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، مزار میں جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، لیکن اختلاف میں انتشار آیا، گمراہ گردان کیا، کافر کہہ دیا، اہل سنت سے خارج کر دیا۔ یہ وہ طریقے ہیں اور اس دور میں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھ کر اور معمولات اہل سنت پر عمل کر کے کچھ لوگوں کی نزدیک کو سنی نہیں رہتے، وہ دائرہ اسلام پر خارج ہو جاتے ہیں۔ آج میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اختلاف کیا ہے علماء کے زمانے میں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت میں پنپ گیا اور چند شکم پرور مولویوں نے اس عقیدے کو اتنا بڑھاوا دیا کہ کسی شخص، کسی عالم، کسی شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا جائے، اور کچھ لوگوں نے بنا لیا کہ معاذ اللہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ ان کی تحریر میں غلطی ہو سکتی، نہ ان کی تقریر میں غلطی ہو سکتی، نہ ان کا قلم جنبش کھا سکتا ہے، لغزش میں آ سکتا ہے، یہ عقیدہ راسخ ہوا۔ میں عقیدہ بنا لوں کہ ہمارے شیخ غلطی سے مبرہ، غلطی سے پاک ہے، تو یہ عقیدہ بنانا اپنے شیخ کے جانب کیوں نہ ہو، وقت کے ولی، قطب، ابدال، محدث، اولیاء، صوفیاء کے بارے میں کیوں نہ ہو جائے، یہ عقیدہ باطل اور عبث ہے، اس لیے کہ معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، مبرہ، منزہ، مصفہ فقط انبیاء کی ذات ہے، فرشتوں کی ذات ہے، ان کے علاوہ کسی کی ذات اور آپ تو اس کے تعلق سے چاہے وقت کا بڑا سے بڑا عالم ہو، بڑا سے بڑا عاشق ہو، بڑا سے بڑا محدث ہو، بڑا سے بڑا مفسر ہو، بڑا سے بڑا مجدد ہو، صحابہ کے زمانے سے آج تک اور آج سے قیامت تک آنے والے جملہ مفکرین و مدبرین اور مجددین اس سے الگ ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ظاہر ہو سکتی ہیں، غلطیاں ان سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اب کہیں گے یہ عقیدہ کیسے بنا اور یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء سے غلطی ہو سکتی ہے، محدثین سے غلطی ہو سکتی ہے، مجددین سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو اس زمانے کسی کا حوالہ نہیں دیتا، میں آپ کو لے چلتا ہوں آج سے 1300 سال پہلے، 1200-1300 سال پہلے وہاں کی تاریخ آپ کو دکھاتا ہوں، جن کے نام پر مذہب چل رہا ہے۔ مذہب کتنے ائمہ کے نام پر چل رہا ہے؟ 4 ائمہ کے نام پر مذہب چل رہا ہے، مسلک چل رہا ہے۔ وہ 4 ائمہ کون ہیں؟ حضرت امام اعظم سے حنفی مسلک، حضرت امام شافعی سے شافعی مسلک، حضرت امام حنبل سے حنبلی مسلک، حضرت امام مالک سے مالکی مسلک۔ یہ 4 مسالک ہیں۔ حضرت امام شافعی نے ایک کتاب تحریر فرمائی، ایک کتاب، اس کتاب کا نام تھا الرسالہ۔ نوٹ کر لیں، اس کتاب کا نام تھا الرسالہ۔ ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ جب حضرت امام نے اس کتاب کو تحریر فرمائی اور تحریر فرمانے کے بعد ہمارے حوالے فرمایا اور فرمایا پڑھو میرے سامنے، اور انہوں نے فرما دیا کہ دیکھو میں نے بہت اس کتاب کی اصلاح کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو، لیکن شاگرد نے جب پڑھنا شروع کیا تو حضرت امام اعظم ہر مرتبہ ایک مرتبہ پڑھا، حضرت امام شافعی ایک غلطی سے متنبہ ہو گئے اور متنبہ فرما دیا، اور آپ آگاہ ہو گئے کہ اس کتاب میں فلاں جگہ غلطی ہے، پھر دوسری مرتبہ پڑھوایا، پھر اس میں غلطی نہیں کی، تیسری
دفعہ پڑھوایا، پھر غلطی نکلی، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ 80 دفعہ وہ کتاب پڑھی گئی، 80 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی اس کتاب میں غلطی رہ گئی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں رک جاؤ، رک جاؤ، یہ کتاب جس کو ہم نے تحریر کی ہے اس میں غلطی ممکن ہے، اس میں غلطی ممکن ہے، فقط ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، نہ اس میں کل غلطی تھی نہ آج غلطی ہے، باقی ہر کتاب میں غلطی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ باقی ہر کتاب میں غلطی ممکن ہے۔ یہ کون ہے جن کے نام پر مذہب چل رہا ہے؟ حضرت امام شافعی، اور انہوں نے آیت کریمہ پڑھی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے، اللہ کے علاوہ کسی اور دوسری کی جانب سے نازل ہوتا تو اے لوگوں اس میں ضرور بہت سے اختلافات تم پاتے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، اس لیے اس میں غلطی نہیں۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو قرآن کا کیا غلطیاں ہوتی؟ پتا چلا وقت کا تاجور ہو، وقت کے محدث ہوں، وقت کے مجدد ہوں، یہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ عقیدہ بنا لینا اور یہ عقیدہ بنا کر معاشرے میں تشکیل دے دینا کہ فلاں صاحب کی کتاب یا فلاں صاحب کی تحریر یا فلاں صاحب کی تقریر غلطی سے ابھر رہا ہے۔ یہ ہم نے حوالہ 1300 سال پہلے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ ان کی کتاب اور ان کے قول سے ظاہر کیا۔ اور دوسری آیت لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس قرآن اس کتاب میں گمراہی، باطل، لغویات، عبث، غلطی نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے۔ قرآن ایسا صحیفہ ہے، ایسا رسالہ ہے اور ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، زمانے میں غلطی اور دنیا میں اختلافات اور علماء کی تحریر میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہی شان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی بھی ہے، یہی شان۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ تو بات قرآن کی ہے، حدیث کے بارے میں بھی سن لو کہ حدیث مصطفیٰ میں بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم فرمان مصطفیٰ میں غلطی نکال لیں گے تو پھر یہ پتا چلے گا کہ یہ فرمان ہے اس کا تو ظاہر ہے مصطفیٰ کا ہے، اور مصطفیٰ کے فرمان میں غلطی ہے تو اس کا مطلب مصطفیٰ کے اندر عیب ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ بھی بے عیب ہیں، آپ بھی بے عیب ہیں۔ تو جس ذات میں کوئی عیب نہیں ان کے فرمان میں بھی کوئی عیب نہیں، یہ شان فقط مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کے علاوہ اب اختلافات آج اس زمانے کے اختلافات ہیں، اس زمانے میں بھی اختلافات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ نے کہا نبی سے غلطی ہو نہیں سکتی، تو نبی کے بعد مقام مرتبہ اصحاب کا ہے، نبی کے بعد مقام مرتبہ اصحاب یعنی صحابہ کا ہے، ان کے بعد ان کا مقام ہے۔ اب دیکھیے میں کسی عالم کا ابھی کوئی اور کوٹ نہیں کر رہا ہوں، پہلے اپنے موضوع کو میں دلائل اور براہین سے مضبوط کر لوں تاکہ حاضرین کے دل و دماغ میں یہ بات رچ جائے اور بس جائے کہ غلطی ہر زمانے میں ہر شخص سے ممکن ہو سکتی ہے، چاہے جائے کہ نہ ہوئی ہو۔ یہ عقیدہ تم بہت راشن کے لیے نہیں پاتے۔ ہم پہلے اس کو واضح کر دیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، اور یہ کون ہے؟ حضور شیخ العالم جن کے عرس میں آپ اور ہم آئے ہیں اور فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں، یہ ذات انہی کی نسل سے ہے۔ حضور شیخ العالم حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے اور ان کی اولاد، ان پر جب خنجر کا وار ہوا اور شہید کرنے کی سازش سے ان پر خنجر چلایا
اور وہ مرگ قریب المرگ تھے، وہ قریب المرگ تھے، وفات کے قریب تھے، تو حضرت صہیب آئے دوڑتے اور حضرت صہیب آ کر رو رو کر عرض کرنے لگے میرے بھائی کو کس نے مارا، میں ان سے بتا دوں گا، اور رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رو مت، اس لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والوں پر رونے سے مرنے والے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صہیب خاموش ہو گئے اور اس مسئلے کی تحقیق کرنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ عرض گزار ہوئے کہ حضرت عمر فاروق نے ایسا ایسا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت عمر فاروق کا قول تو انہوں نے یہ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر اور مشرک کے مرنے پر جو روتا ہے وہ دونوں عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی سے عذاب میں گرفتار تھا کافر، اور اس پر رونے والا خود عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کے انتقال پر کوئی روتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو آیت کریمہ سے استدلال کرتی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، اور یہاں ظاہر یہ ہوتا ہے، علماء مفسرین اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت بلند تھی، اور بہت بلند تھی حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم تھے۔ حضرت عمر فاروق کا مقام حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت بلند تھا، اور اتنا بلند ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث کی روشنی میں حضرت عمر فاروق کے قول کو رد کرا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان کوئی قول ایسا ظاہر ہو جاتا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قول کی کوئی صراحت نہ ملتی، تو دوسرے صحابہ یا صحابیہ اس قول کو رد کر دیں۔ یہ طریقہ چلا۔ جب اس زمانے میں یہ اختلاف ہوا تو کسی نے بھی کسی پر شرک، کفر یا مرتد یا کافر یا گمراہ یا بد مذہب یا منافق یا صلح کلی کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ تو صحابہ کرام کے زمانے تک بہت سارے اقوال اور بہت ساری حدیثیں ہیں، میں صرف چند ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اب آئیں حضرت امام اعظم جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، حضرت امام اعظم جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، امام اعظم سے مسلک حنفی رائج ہوا، مسلک حنفی رائج ہوا، اور ہم اور آپ حنفی ہیں۔ کیوں حنفی ہیں؟ ہم اور آپ مقلد ہیں حضرت امام اعظم، ان کا پورا نام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں۔ استاد بڑا ہوتا ہے یا شاگرد بڑا ہوتا ہے، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ بتائیں استاد بڑا ہوتا ہے یا شاگرد بڑا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بڑے استاد ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں شیخ بڑے ہوتے ہیں یا مرید، تو ظاہر ہے کہ اگر مرید کو بڑا مان لیں تو پھر شیخ کہاں رہ جائے؟ مرید سے ہزار اور لاکھوں اور کروڑوں درجہ بلند شیخ کا مرتبہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ مرید ہے اور تبھی وہ شیخ ہے۔ اب نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سمجھیں، دادا پہلے آتے ہیں یا نواسا پہلے آتا ہے؟ تو ظاہر ہے پہلے دادا پھر نواسا، پہلے نانا پھر نواسا، پہلے دادا پھر پوتا، پہلے باپ پھر بیٹا۔ کوئی کہے کہ بیٹا بڑا ہے باپ چھوٹا ہے، یہ بات قابل قبول ہے؟ دادا چھوٹے ہیں اور پوتا پہلے آ گیا، یہ بات قابل قبول ہے؟ نہیں۔ یہی عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں چند شدت پسند علماء انہی عقائد کو تشکیل دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، جگہ جگہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور نام نہاد مسلک اور نام نہاد عقیدہ جو عقیدہ باطلہ ہے اہل سنت کے درمیان رائج کرنے پر تلے ہوئے۔ آج ان عقائد کا یہاں بھی
بھی سدے بات کریں، اپنے دل میں بھی سدے بات کریں، اپنے معاشرے میں بھی سدے بات کریں۔ میں واضح کرتا ہوں، بڑے استاد ہوتے ہیں، بڑے شیخ ہوتے ہیں، بڑے والد اور دادا ہوتے ہیں، کوئی پوتا کہے کہ میں پہلے آ گیا اور دادا میرے بعد میں تشریف لائے دنیا میں، تو پھر سمجھ جائیں کہ پھر اس پوتے کی نسل صحیح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور موجود ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں فلاں حضرت جو ہے، فلاں حضرت وہ غلط ہے، اور وہ حضرت تمام حضرت کے نیچے بعد میں علمی فقہی ہر مقام بات بیٹھ رہے، سب سے پہلے انہیں کا مقام ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جس طریقے سے پوتا نے کہا تھا کہ دادا بعد میں آئے، ویسے ہی اور ان کی نسل میں ان کے خون میں شک کیا گیا، تو یہاں پر بھی وہی شک برقرار رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے نام پر مسلک چل رہا ہے، مذہب چل رہا ہے، اور ایک دنیا ان کے تابع اور فرمانبردار ہے، ان کی تقلید کرتی ہے، ایک دنیا ایک جہان۔ اب اس امام کی کیفیت سن لے، ان کا نظام اور ان کا فرمان، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں کا فرمان۔ اختلاف بیان کر رہا ہوں، اختلاف کیا چیز ہے؟ حضرت امام اعظم نے مسئلہ بیان کیا، بہت سارے مسائل ہیں، مسئلہ بیان کیا عقیدہ کے تعلق سے۔ حضرت امام اعظم اور حضرت امام احمد، حضرت امام محمد عقیقہ جو کرتے ہیں 7 دن میں یا زندگی میں کہیں بھی عقیقہ کرتے ہیں، ہم اور آپ سنت جانتے ہیں، حضرت امام اعظم اس سے منع فرماتے۔ عقیقہ کی کوئی قرآن اور حدیث میں اس کی اصل موجود نہیں ہے عقیقہ، لیکن اس کے برخلاف، اس قول کے برخلاف قرآن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیقہ کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقام پر فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اور اس سے خون بہاؤ اور اس کی گندگی دور کرو۔ اور دوسری حدیث حضرت امام ترمذی بیان فرماتے ہیں، حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ نر ہو یا ماں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور بھی دیگر حدیث عقیقہ کے تعلق سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین کا عقیقہ فرمایا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کو یہ حدیث نہیں پہنچی، کیونکہ انہوں نے عقیقہ کرنے سے منع کیا۔ بعض کے علماء نے، اصحاب ترجیح نے عقیقہ کو استحباب پر محمول کیا۔ حضرت امام اعظم کا قول تھا اور صاحبین کا کہ عقیقہ نہیں ہے، اور بعض کتاب میں ہے کہ عقیقہ مکروہ ہے، منع کیا، انہوں نے صاف صراحت کے ساتھ منع کر دیا۔ اور ہمارے فقہا امام محمد کا ایک قول اباحت کا بھی ہے، یعنی اس کے جائز ہونے کا بھی۔ تو امام اعظم استاذ ہیں، حضرت امام محمد ان کے شاگرد ہیں، لیکن استاذ کہہ رہے ہیں عقیقہ نہیں ہے، اور شاگرد کہہ رہے ہیں نہیں عقیقہ اباحت ہے، وہ جائز ہے۔ انہوں نے صرف اباحت کا قول نقل کیا ہے، جائز ہونے کا قول نقل کیا ہے کہ کرے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، کرنے پر نہ ثواب ہے، نہ کرنے پر نہ کوئی عذاب ہے، یہ انہوں نے قول نقل کیا ہے۔ استاذ کچھ اور کہہ رہے ہیں، شاگرد نے کچھ اور کہا، لیکن اس زمانے میں کسی نے اس کا فتویٰ نہیں دیا، اپنے زمانے کے اپنے استاد سے انہوں نے اطلاع کیا، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، آپ یہ کہیں گے
کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ان کے شاگرد نے اعتراض کیا اور انہوں نے جائز ہونے کا قول نقل کیا. تو یہ اس زمانے کی بات تھی، استاد بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، یہ اس زمانے کی بات تھی. تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء، آپ یہ سمجھیں یہ اس زمانے کی بات تھی. اور اگر میں اس زمانے کی دلیل پیش کر دوں کہ 50 سال کے اندر ایک ایسا عالم گزرا جنہوں نے حضرت امام اعظم کے قول کی بھی نفی کی اور ان کے مخالفت کا دوسرا فتویٰ دیا اور انہوں نے سنت دے دیا. حضرت امام اعظم نے عقیقہ کو منع فرمایا اور 50 سال پہلے ایسے عالم پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عقیقہ سنت ہے. امام کے قول سے ٹکرایا. یہاں مقلد اپنے امام سے اختلاف کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ جن کو لوگ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی انہوں نے کہا کہ نہیں عقیقہ سنت ہے. ان کی کتاب بہار شریعت اٹھا کر دیکھیں عقیقہ کے مسئلے میں انہوں نے کہا عقیقہ سنت ہے. عقیقہ کو سنت کہا. امام اعظم نے عقیقہ کو منع فرمایا. اب بتائیں کہ ہمارے امام نے عقیقہ کو منع فرمایا اور 50 سال پہلے بھی عالم کہہ رہے ہیں تو سنت ہے. اور وہ دلیل اور حوالہ دیتے ہیں حدیث پاک میں کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا عقیقہ کرو، عقیقہ کرو. لہٰذا اب یہاں پر کیا کہا جائے گا؟ کہا یہ جائے گا کہ عقیقہ والی حدیث حضرت امام اعظم تک ہو سکتا ہے اس زمانے میں وسائل نہ رہے ہوں، ذرائع نہ رہے ہوں، تو حدیث وہاں تک نہ پہنچی ہو. لہٰذا انہوں نے عدم جواز کا قول کیا. اور اب چونکہ ذرائع و ابلاغ کے مسائل ایسے ہیں کہ لوگ یہاں بیٹھ کر تب اور کس زمانے میں کون سی کتاب شائع ہوئی تھی وہ مکتبہ ہے، مکتبہ شاملہ اور دیگر ذرائع ہیں. اس زمانے میں 100 سال کے اندر وہ سارے ذرائع مہیا ہیں. لہٰذا احادیث اس زمانے کو علماء کو مل گئی. حضرت امام اعظم کا قول ہے کہ اگر میرا قول کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث ہی میرا قول ہے، میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا حدیث اس بات میں یہ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ سنت ہے، لہٰذا عقیقہ سنت ہے. لہٰذا لیکن اختلاف کیا مولانا امجد علی اعظمی جو آج سے 50 سال پہلے کے عالم، انہوں نے اختلاف کیا. اب اس دور میں کوئی عالم کسی مسئلے میں اگر کسی عالم سے اختلاف کرتا ہے تو آج کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ چند علماء ہیں جو اختلاف کرنے والے کو کافر، گمراہ، دلی بدمذہب گردانتے ہیں. اعلیٰ عالم اتنے بڑے عالم تھے اور ان سے آپ کی کیا حیثیت ہے اختلاف کریں؟ امام اعظم سے بھی بڑے عالم تھے، امام اعظم سب سے بڑے عالم، اور ان سے اختلاف آپ سے 50 سال پہلے کا ایک عالم کر رہا ہے. تو جب 50 سال پہلے کا ایک عالم 1300 سال پہلے کے ایک امام سے اختلاف کر سکتا ہے تو 7 سال پہلے کے ایک عالم سے آج کا عالم اختلاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر دلیل سے بات کرنی ہے اور اوپر کی 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 800 سال پہلے کی کتاب کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے تو بات کرو. ورنہ یہ 100 سال اور یہ من گھڑت عقائد اور بے بنیاد اصول کے تحت اگر بات کرنی ہو تو نہ میرے پاس اتنا وقت ہے نہ ہمارے علماء کے پاس اتنا وقت ہوگا. جو بات ہوگی وہ دلیل سے ہوگی. اختلاف اس زمانے میں بھی ہوا. اب یہ ہے کہ علامہ ابن حجر نے فرعون کے تعلق سے کفر کا قول کیا کہ فرعون کافر تھا. آپ بھی جانتے فرعون کافر تھا. لیکن شیخ اکبر علامہ ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے بارے میں ان کا اختلاف ہے کہ وہ اخیر وقت میں ایمان بھی آیا، وہ ایمان کا قول کرتے ہیں. فرعون کے بارے میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا کافر ہے اور ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ آخر وقت میں ایمان لے آیا، لہٰذا وہ ایمان کا قول کوٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود ملا علی قاری بیان
کے باوجود ان کے اس قول کو رد کرتے ہیں اور علامہ ابن عربی کو اپنا سرتاج اور رہبر مانتے ہیں. اور غلط ہے تو غلط ہے، مرتے وقت کا ایمان معتبر نہیں. ہم نے پہلے کہہ دیا کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے سوائے انبیاء اور فرشتوں کے. انبیاء معصوم عن الخطا ہے، باقی اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. تقریر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ اصول بیان ہو گئے. دوسری بات، اس زمانے میں اگر کوئی عالم کسی مسئلے میں، جیسا کہ کل اللہ نے بیان کیا پریڈ کے تعلق سے، اس سے پہلے گزشتہ سال میرے ذمہ ایک موضوع آیا تھا عنوان خطاب میں اذان ثانی کے تعلق سے. یہ بھی تحقیقی عمل تھا، یہ بھی تحقیقی مسئلہ تھا، اس کو ہم نے واضح کیا. اب تحقیقی مسئلہ، کسی مسئلے میں علماء غور و خوض کریں. کل جیسا کہ بیان ہوا کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. ٹھیک ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، فجر میں 2 رکعت فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، ہم نے تحقیق کی اور ہم نے مسئلہ استخراج کیا اور قرآن سے اور حدیث کا اور حوالہ دینے لگے کہ نہیں ظہر میں 4 رکعت نہیں، کبھی کبھی 3 بھی پڑھ لیں، یا اب جو ہے 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بتائیے یہ مسئلہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان مسائل میں قرآن کی حجت قائم ہے. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کتنی رکعت نماز قائم کرے؟ حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز پڑھو. فرمانے خدا نماز پڑھو. اب کوئی کہے کہ نہیں ہم نے مسئلہ نکالا ہے اور تحقیق کیا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، اب جو ہے نماز معاف ہے، تو وہ مخالفت قرآن کی ہوگی، مخالفت قرآن کی ہوگی، لوگ اس سے کافر ہو جائیں گے. لیکن کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں موبائل فون ہم اور آپ رکھتے ہیں. سادہ سی مثال، ہم اور آپ موبائل رکھتے ہیں. موبائل حضور کے زمانے میں تھا، کسی صحابہ نے چلایا تھا، غوث اعظم نے چلایا، سلطان ہند عطائے رسول کے پاس موبائل تھا؟ نہیں تھا. موبائل نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ فقہاء سے ثابت ہے. قرون اولا، قرون ثالثہ، قرون رابعہ، کسی زمانے کے فقہاء سے ثابت نہیں. اس زمانے کی ایجاد ہے. تو اب آپ بتائیں، کوئی آپ موبائل رکھتے ہیں، میں کہوں تو بتائیں قرآن کی کس آیت میں ہے کہ موبائل رکھو، حدیث کے کس جز میں ہے کہ موبائل رکھو؟ آپ کہیں گے قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. اب کیا کریں؟ تو یہی وہ مسئلہ ہے، تو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. تو اس مسئلے کو علماء بیٹھیں گے، اس مسئلے کو صاف کر دیں گے کہ جو چیز قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس چیز کو اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں. تو علماء بیٹھتے ہیں اور علماء تحقیق کرتے ہیں کہ ہاں اس شے کو، اس آلات کو، اس موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ جائے کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن موبائل استعمال کرنے سے قرآن کی مخالفت بھی نہیں ہے، حدیث کی مخالفت بھی نہیں، لہٰذا یہ جائز ہے، لہٰذا یہ جائز ہے. تو تحقیق، اب کسی نے کہا کہ نہیں موبائل نہیں رکھ سکتے، کسی عالم نے کہا موبائل نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کہا موبائل نہیں رکھ سکتے. تو اب انہوں نے ناجائز ہونے کا اگر قول نوٹ کیا تو تب بھی ان کو کچھ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حدیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو علماء کا مسئلہ ہے. وہ کسی مسئلے کو تحقیقی طور پر جائز کہہ دیتے ہیں، جو قرآن میں جو مسئلہ نہیں اور حدیث میں نہیں، اور کسی مسئلے کو اپنے تحقیق کی بنیاد پر ناجائز کہہ دیتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لیکن ان مسائل کو فروعی مسئلہ کہتے ہیں، وہ مسئلہ جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، علماء ان مسائل کو لے کر کے آتے ہیں. جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ، انٹرنیٹ چلاتے ہیں، مائک کا زمانہ. حضور کے زمانے میں مائک تھا نہیں، صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں. تو جو قرآن میں ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں، حدیث میں ہے نہیں، تو پھر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی؟ اب کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا جائز ہے، تو یہ ناجائز آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ جائز مانے چاہے
ناجائز بنے، اس سے قرآن و حدیث میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے تو قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں۔ یہ وہ مسائل ہے، اگر ہم کہیں جائز ہے، مفتی صاحب قبلہ کہے ناجائز ہے، یہ کہے ناجائز ہے، اب اس زمانے کا دستور یہ ہے کہ ان مسائل میں اگر کہے یہ ناجائز ہے تو ہم ان کو صلح کلی کہتے ہیں، ہم ان کو بدمذہب کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو گمراہ کہہ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ شریعت سے بھٹک گئے، شریعت سے بھٹک گئے۔ بھائی یہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو تحقیقی مسئلہ ہے۔ تحقیقی مسئلے میں جس طریقے سے مولانا امجد علی اعظمی نے امام اعظم سے اختلاف کیا، امام محمد نے حضرت امام اعظم اپنے استاد سے اختلاف کیا، اور دیگر ائمہ نے آج تک کے اس زمانے کے علماء سے اختلاف کرتے رہے ہیں، تو اختلافات فروعی مسائل میں ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں۔ فرعون کے کفر، ایمان اور عدم ایمان کا قول ہمیشہ موجود ہوتا رہا ہے، لیکن کسی نے کسی پر کفر کا، عدم ایمان کا، صلح کلیت کا اور گمراہ ہونے کا فتویٰ کبھی نہیں کیا۔ ان کے اندر فقط اختلاف تھا اور اختلاف میں محبت تھی، اور آج اختلاف ہے اور اختلاف میں انتشار ہے۔ اختلاف میں وحدت کو توڑنے کا آلہ ہے، بکواس ہے اور خلفشار ہے، ملت کو توڑنے اور جمعیت کو بکھیرنے کی ناپاک کوشش ہے، جو فقط اپنی دکان کو چمکانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ ملت کا کوئی غم ہے، نہ شریعت و طریقت کا کوئی اصول سے واسطہ ہے، اور نہ اسلام و حقانیت اور ان کے دروس سے نہ کوئی واسطہ ہے۔ ایسے لوگ فقط اپنی شکم پروری کرتے ہیں اور اپنی دکان چمکانے کے لیے روٹی سیکنے کا تماشا بناتے ہیں۔ آپ کو واضح کرتا ہوں، یہاں پر کوئی لگی کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات ایسا نہیں کہ میں یہ بول رہا ہوں تو مجھے پیسے مل رہے ہیں، نہیں، غم ہے، اور یہ غم اور یہ تربیت مرشد اعظم نے امت مسلمہ اور مرحومہ کی کیفیت کا جائزہ لے کر اپنے دل میں، اپنے جگر میں ایک بوجھ محسوس کیا کہ ملت کا شیرازہ کس قدر اور کس طرح سے منتشر ہو رہا ہے۔ سلام پڑھنے والا شخص، سلام پڑھنے والا شخص، آقا کریم سے محبت کرنے والا شخص، ہمہ وقت آستانے میں جا کر فاتحہ پڑھنے والا شخص، چادر اور گاگر کرنے والا شخص، عرس میں آنے والا شخص، قوالی اور محفل کی محفل میں بیٹھنے والا شخص، محفل میلاد میں جانے والا شخص، ایسے شخص کو فقط چند وجہ سے کہ انہوں نے جو بیان کیا نہیں مانتے، اس وجہ سے ہم نے بیان کیا کہ مائک سے نماز پڑھانا ناجائز ہے، اس وجہ سے ہم نے بیان کیا کہ مائک سے نماز پڑھانا جائز ہے، فقط اس وجہ سے گمراہ گردان دیتے ہیں، اس وجہ سے باقی ہر کام کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، اس میں مصطفیٰ کے ترانے آلاپتے رہے، لیکن فتویٰ سے لگنا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں انہیں کے گھر سے چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ سنی نہیں ہیں، فلاں عالم کو مانتے ہیں، فلاں مسلک کو مانتے ہیں، فلاں شخصیت کو مانتے ہیں، فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، فلاں امام کو مانتے ہیں، فلاں عالم کو مانتے ہیں، یا نہیں مانتے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے لیے ہمارے شیخ کافی، ہمارے لیے ہمارے شیخ کافی ہے۔ اگر ہم اس قول کو دوہرا دیں تو ہم پر تو پلٹ کر صلح کلیت کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ ارے انہوں نے تو حضرت کا انکار کر دیا، انہوں نے تو حضرت کا انکار کر دیا، جیسے لگ رہا ہے کہ حضرت کو نبی و رسول ہو گئے، نبی و رسول ہو گئے۔ کوئی کہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کی ہر ایک چیز کو مانتے ہیں، ان کی بصیرت کو مانتے ہیں، ان کی کرامت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کو نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کوئی بات نہیں، آپ رسول کو مانتے ہیں، جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانتے ہیں، سلام پڑھتے، علم غیب کا قائل ہے، مختار کل کا قائل ہے، نور محمدی کا قائل ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کا قائل ہے۔ اگر ہے تو کسی شخصیت کو مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ان تمام امور پر قائم ہیں تو آپ سنی ہے۔ کافر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا انکار کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو پورا ایمان مفصل پڑھتے جائیں، تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے کافر ہو جاتا ہے۔ اب میں ان کے گھر سے انہیں
کتاب سے کچھ دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنی نہیں، فلاں عالم سنی نہیں. آج کل تو زیادہ واٹس ایپ وغیرہ فیس بک وغیرہ چلاتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم طاہر قاضی سنی نہیں، الیاس کا قاضی سنی نہیں. اور کون؟ بامبے میں ہے مولانا ظہیر الدین سنی نہیں، ہاشمیہ سنی نہیں، مدنیہ سنی نہیں، اور دیگر علماء ان کے بارے میں واقعہ کیوں سنی نہیں بھائی؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، مسئلے کے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو سنی نہیں. اور سنی نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے، جو سنی ہے، جو اہل سنت ہے، جو اہل سنت ہے وہی حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتی. اور اگر جب تم ان میں اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر تم ان میں اختلاف دیکھو، کسی معاملے میں اختلاف دیکھو تو تم بڑی جماعت کو شامل ہو جاؤ. بڑی جماعت کیا ہے؟ بڑی جماعت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار. اگر کبھی اختلاف دیکھو کسی مسئلے میں تو غور کرو کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں، زیادہ لوگ کدھر ہیں. ہمارے علماء، مشائخ، پیران طریقت، سجاد گان، ان کی جمعیت کدھر ہے، ان کی تعداد کدھر ہے، اور کتنے تعداد میں ہے. اور جدھر جتنی تعداد ہوگی اور جتنی زیادہ تعداد ہوگی، فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، بڑی کامیاب جماعت ہے. اور بڑی جماعت کیا ہے؟ بڑی جماعت میں کون کون لوگ ہیں؟ میں ان کے گھر سے جو اعتراض کرتے ہیں ان کے گھر سے میں دلیل دے دوں گا. صرف ایک دلیل. آج کچھ حشمتی بنے گھوم رہے ہیں، کچھ رضوی بنے گھوم رہے ہیں، کچھ قاضی بنے گھوم رہے ہیں، کچھ کی ساتھ میں نہیں ہوں، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، بنے گھوم رہے ہیں. کیا سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ حشمتی، چشتی، رضوی، برکاتی، قادری پہلے ہے کہ مسلمان ہونا پہلے؟ آدمی غوث پاک کا نام لے کر مسلمان ہوتا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پھر غوث الاعظم، پھر سلطان الہند ہے. پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، پھر مسلک ہے، پھر مشرب ہے. ایمان نہیں لاکھ قادری اور چشتی بنتے پھرے، یہ قادری اور چشتی بننا اور رضوی اور حشمتی بننا کوئی معنی نہیں ہے. پہلے ایمان، صاحب ایمان بننے. کہتے فلاں شیخ سنی نہیں، فلاں خانقاہ کے سجادہ نشین سنہ کلی ہو گئے، وہ سنی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی مجھ سے یہ قول میرے سامنے میرے شیخ کا قول پیش کر دے کہ آپ کے شیخ کہتے ہیں، آپ کے شیخ کہتے ہیں کہ خانقاہ نظامیہ محبوب الہی کے سجادہ نشین سنی ہے، اور میں ان کو پہلے سے سنہ کلی مان رہا ہوں، گمراہ مان رہا ہوں، تو ترنت ہمارا قول بدل جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے شیخ نے فرما دیا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے شیخ جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک ہمارے شیخ کا علم ہوتا ہے. ہم ترنت یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، آج جو چاہے وہ حشمتی، رضوی، قادری، برکاتی جو بھی ہو، چشتی، صابری جو بھی ہو، اگر وہ کہے کہ فلاں شیخ، فلاں عالم، فلاں سجادہ اور فلاں خانقاہ کی گدی پر بیٹھنے والے شیخ کو سنی نہیں، تو میں ان سے ان کے گھر کا وہ باب کھولتا ہوں جس میں سارے کے سارے شیوخ کو ان کے شیخ نے اہل سنت کہا، میں کھولتا ہوں. اور اسی جگہ پہ ایسا شخص پرورش پا رہا ہے جو ان تمام لوگوں کو سنی نہیں مانتا. میں بتاتا ہوں، مولانا حشمت علی لکھنوی پیلی بھیٹی رضوی، یہ کون ہے جن کے نام پر لوگ آج حشمتی لگاتے ہیں؟ ان کی کتاب سے میں حوالہ دے رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں سواد اعظم سنی کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ سنی کن کو مانے؟ کن کے دامن میں سر کو چھپائے؟ اختلافات عروج پر ہے، اختلافات عروج پر ہے، بتائیں سنی کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں سواد اعظم اہل سنت والجماعت یعنی سنی
متحدہ ہندوستان کے تسلسل اور توارث کو بیان کرتے ہوئے وہ تقریباً 1000 سال پہلے تک کہ اکابر صوفیہ، مشائخ، علماء، محدثین، مجددین، مفکرین کا نام لینے پر گناتے ہیں کون؟ مولانا حشمت علی نام یاد رکھتے ہیں. اور مولانا حشمت علی کون ہے؟ جن کے نام سے لوگ حشمتی لگاتے ہیں. اور اہل سنت میں سب سے زیادہ تشدد والا فرقہ یہی حشمتی ہے، یہی حشمتی ہے. میں بیان کرتا ہوں سنیں، اگر ان کو ان کے شیخ کا بھی کچھ تاثر یاد ہوگا تو اسی بکواس کو ہرگز نہ کرتی. وہ بیان کرتے ہیں کہ 1000 سال پہلے کے اکابر صوفیہ مشائخ کے اسماء گرامی جن کو میں درج کر رہا ہوں بیان کرتے ہیں، زمانے موجودہ سے بیشتر جو ہمارے اگلے پرکھے کے باپ دادا، اگلے پرکھے کے باپ دادا سنی مسلمان تھے، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا مشرب وہی تھا جو حضور سیدنا غوث الاعظم کا مسلک اور مذہب تھا. وہ بیان کرتے سلطان الہند عطائے رسول ہندن ولی سرکار ولی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب اور جو مسلک تھا وہ ہمارا اور ہمارے ہاتھ لوگوں کا ہے. وہ بیان کرتے شیخ صاحب الدین سہروردی ہے. وہ بیان کرتے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے، خواجہ قطب الدین مختیار کاکی ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکل ہے، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہے، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری ہے. وہ بیان کرتے شیخ مخدوم احمد عبدالحق صاحب توشہ الدولوی ہیں. وہ بیان کرتے قطب عالم پنڈوی ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ بنیری ہے. وہ بیان کرتے حضرت شیخ محمد غوث گوالیری ہے، حضرت شاہ وجوہ الدین علوی گجراتی ہے، حضرت شاہ عالم احمد آبادی ہیں، حضرت شاہ پیر محمد سلونی ہیں، حضرت مختم محبوب علام الدین علی احمد صابر کلیری ہیں. ان کے جملہ سجادگان، ان کے سلسلے کے جملہ مشائخ ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ محمود دہلوی ہیں، حضرت میرا سید علی داتا ہیں، حضرت بدیع الدین شاہ مدار ہیں، حضرت سید شاہ برکت اللہ قادری مہروی ہیں، حضرت مخدوم بندہ نواز بیسو دراز ہیں، حضرت سید سالار مسعود غازی ہیں، حضرت مخدوم علی فقیر مہائمی بامبے میں مزار ہے وہ ہیں، حضرت سید شاہ آل رسول اچھے میاں مہروی ہیں. مولانا حشمت علی ہیں جو فاضل بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا کے خلیفہ اور مرید ہیں. وہ گنا رہے ہیں کہ یہ 1000 اور 1100 سال پہلے کے اکابر صوفیہ مشائخ علماء محدثین یہ وہ افراد اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کے نقوش پر چلنے والا کبھی سنی تھا اور آج بھی سنی. ہمارے سجادہ، ہمارے سربراہ اعلیٰ، ہمارے مرشد اعظم، ان کی سنیت پر شک وہ بدبخت کر رہا ہے جو حشمتی ہے، کیا وہ حشمتی کہہ رہا اور علن اعلان کہتا ہے جلسے جلوس میں کہ سنی نہیں. تمہارے پیر نے سنی مانا ہے. اگر تمہارے پیر نے سنی مانا ہے اور تم حقیقت میں مرید ہو، اگر حقیقت میں مرید ہو تو اٹھاؤ آل رسول مہروی کی کتاب، ان کی کتاب اٹھاؤ. ان سے پوچھا گیا، مریدین نے پوچھا کہ بتائیں طریقت کے اصول بیان کریں. وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل سنت پر قائم رہنا. وہ یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیر ہیں اور مولانا ابو الحسن نوری جو یہ بھی بریلوی ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت پر قائم رہنا. اگر تمہارا مشرب قادری ہے تو مشرب قادری پر قائم رہنا، تمہارا مشرب چشتی ہے تو چشتیت پر قائم رہنا، تمہارا مشرب نقشبندی ہے تو نقشبندیت پر قائم رہنا، تمہارا مشرب سہروردیت ہے تو سہروردیت پر قائم رہنا. اور دوسری بات سن لو، اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے رہبر کو اپنے زمانے کے جملہ شیوخ سے بڑھ کر جاننا. ان کو ہر مرید کا اس کا شیخ اس کے لیے اعلیٰ حضرت ہے. اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم نہیں کہتے، مولانا ابو الحسن نوری میاں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے اقوال کو، تمام اقوال پر اولیت دو، فرضیت دو اور اپنے زمانے کے تمام سلوک پر اپنے شیخ کو بلند مانو. یہ اصول طریقہ کا کس نے دیا؟ انہوں نے
نے دیا جن کے گھر سے وہاں تک خلافت پہنچی ہے۔ اور مولانا حشمت علی کیا کہتے ہیں کہ یہ جتنے نام بیان ہوئے غوث الاعظم سے لے کر حضور شیخ العالم اور ان کے بعد کے جملہ اولیاء صوفیاء محدثین کا نام جو انہوں نے گنایا ہے، 25 نام ہے جو انہوں نے گنائے ہیں، 25 نام کو گنانے کے بعد کہتے ہیں ان کے نفوس پر چلنے والا سنی ہے، پیر کہے سنی ہے اور مرید کہے صلح کلی ہے، تو پتا چلا کہ نہ مرید کی مریدی ہے نہ طریقت کا کوئی اصول ہے، یہ فقط بکواس ہے، وہ اور آخری بات، وقت بہت زیادہ واقعہ اور یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، وقت بھی بہت کم ہے۔ آخری بات میں بیان کروں، ایک خاص طور پر ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے نام پر مسلک کو متصل کرنا یہ نہیں مانتے۔ مسلک 4 ہیں، مسائل شرعیہ میں مسلک 4 ہیں، اور عقائد میں چاروں مسلک کے مجموعے کا نام اہل سنت ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت، اور یہ دیا ہوا نام آقا کریم کا ہے۔ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلہ النار، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک ملت واحدہ۔ صحابہ گزار ہوئے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، وہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ اور ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت اور ان کے طریقے پر چلو، اور فرمایا مان علی و اصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے وہ اہل سنت اور سنی۔ یہ تو مسئلہ بیان ہو گیا کہ مسائل میں 4 ائمہ اور چاروں ائمہ کے عقائد کو جب جمع کرے تو اہل سنت بنتا ہے، اور اہل سنت کے نیچے پھر کوئی مسلک نہیں بنتا، اہل سنت کے نیچے پھر کوئی مسلک نہیں بنتا۔ یہ ایک اصولی بات بیان کر رہا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے کہ ماننا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں وہابیت پھیلی، گستاخ رسول نے گستاخی کی، کتابیں شائع ہوئی، اور سب سے پہلا جو مناظرہ کیا اور رد میں کتابیں تحریر کی وہ اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کروایا، اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا، کتابیں تحریر کی، تحریریں کی، اور وہابیت کی جڑ کو اکھاڑنے کی کوشش کی اور وہابیت والا فتنہ کو دفع کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو 40 سال 50 سال 60 سال کی اوپر کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے، تبھی وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ اگر آج سے 80 سال 100 سال پہلے کی تاریخ کا کچھ پتہ ہوتا تو کسی بھی قیمت پر ایسی بات نہیں کرتا، نہ ایسی بکواس کرتا۔ کہتے ہیں کہ وہابیوں کا رد سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کیا، اسی لیے وہابی اور سنی میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا جھوٹ۔ اگر 1400 صدی کے بعد آج کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ایسا جھوٹ ہے جو کہے سورج کی روشنی کو دیکھ کر کہ رات ہے، جو کہے سورج کی روشنی اور تمازن کو دیکھ کر کہ رات ہے، یہ ایسا سفید جھوٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں 1240 تاریخ اور تواریخ اور ہسٹری سے بات کرو، ہماری فائرنگ فقط چند چیڑوں کے درمیان تو چل سکتی ہے، یہ ہمارے جیتے جاگتے لوگوں میں وہ فائرنگ نہیں چل سکتی، پلٹ کر خود لگ جائے گی۔ تاریخ اور ہسٹری سے بات کریں، 1240 ہجری میں جب عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید چھپ کر ہندوستان آئی، 1240 ہجری میں نہ اعلیٰ حضرت کا پتہ تھا، نہ اس زمانے کے کسی شیخ کا پتہ تھا، اس زمانے کے کسی شیخ کا پتہ تھا، تو رہے ہوں گے عالم ارواح، کسی شیخ کا پتہ دنیا میں آئے نہیں۔ 1240 ہجری میں کتاب التوحید کا ترجمہ ہندوستان میں دہلی کی سرزمین پر تقویت الایمان کے نام پر
مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا، وہ ترجمہ کیا 1240 ہجری میں، جب وہ کتاب چھپ کر کلکتے سے منظر عام پر پھری تقسیم ہو گئی، انتشار برپا ہو گیا، خلوری مچ گئی، اہل خانقاہ متحد ہوئے، مشائخ جمع ہوئے، صاحب طریقت جمع ہوئے، صوفیہ جمع ہوئے، دہلی کے جملہ محدثین حضرت عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی کے نامور شاگرد حضرت رشید الدین، حضرت منور الدین اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، حضرت شاہ رفیع الدین کے 2 صاحبزادے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خلیفہ اور ان کے چہیدے شاگرد علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی وہ موجود تھے۔ 1240 ہجری میں کتاب طلب ہوئی اور لوگوں کے سامنے کتاب پڑھ کر سنائی گئی، اور دہلی کی جامع مسجد آج بھی گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دہلی کی جامع مسجد میں سارے علماء اہل سنت اور محدثین دہلی جمع ہوئے، ایک طرف محدثین دہلی کی جماعت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آج ان کا نام فقط کتاب تک محدود ہے، نہ جلسے میں لیا جاتا ہے، نہ تحریر میں لیا جاتا ہے، نہ تقریر میں لیا جاتا ہے، نہ جلسے جلوس میں لوگ بولتے ہیں، یہ کچھ نہیں۔ ہمارے طلباء نابلد ہیں، ہمارے عوام نابلد ہیں، ہماری جماعت کے لوگ جو متحرک اور فعال ہیں وہ نابلد ہیں، نام لیا ہی نہیں جاتا۔ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے شاگرد علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی علیہ الرحمہ، ان کو سارے محدثین نے مشورہ کر کے علامہ فضل خیر آبادی کو مناظر کی حیثیت سے اور ادھر اسماعیل دہلوی کو طلب کیا۔ اسماعیل دہلوی حاصل ہوا، اسماعیل دہلوی کے ساتھ مولوی عبدالحی نام کا ایک شخص تھا، وہ حاصل ہوا۔ محدثین نے مشورہ کیا کہ مناظرہ کون کرے گا، اتفاق ہوا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی مناظرہ کریں گے۔ ہندوستان میں یہ پہلا مناظرہ تھا، وہابیوں کے خلاف یہ پہلا مناظرہ، اور تقویۃ الایمان کے خلاف یہ پہلا رد، اور تقویۃ الایمان کی خبیث عبارتوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے جامع مسجد دہلی میں یہ محدثین دہلی جمع ہوئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی مناظر بنے اور ادھر اسماعیل دہلوی مناظر بنا، سوالات و جوابات ہوتے رہے، اور یہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، ان کی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ جو ہی علامہ فضل حق خیر آبادی نے قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا شروع کیا، اسماعیل دہلوی خاموش ہو گیا، بے بس ہو گیا، لاچار اور مجبور ہو گیا، اور جو حکم تھا فیصلہ صادر کر دیا کہ اہل سنت کی فتح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے۔ پہلا مناظرہ تھا ہندوستان میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ رد وہابیہ کرنے والا کوئی اور تھا، ہاں اپنے اپنے زمانے میں علماء اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، اپنے زمانے میں اور علماء کرتے رہے، لیکن سب سے پہلا رد وہابیوں کا چہرہ دکھانے والی ذات، وہابیوں کی تحریر کو منظر عام پر لا کر عوام کو باخبر کرنے والی ذات علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنے والی تمام ضماعت محدثین دہلوی ہیں، محدثین دہلوی ہیں۔ حضرات محترم، ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم چہرے میں، اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو کل کائنات کے مسلمانوں کو مسلک کے اہل سنت پر قائم فرمائے، دائم فرمائے، اور اسی پر خاتمہ میں خیر فرمائے، آمین۔ حضرت امام اعظم نے مسئلہ بیان کیا، بہت سارے مسائل ہیں، مسئلہ بیان کیا عقیدہ کے تعلق سے۔ حضرت امام اعظم اور حضرت امام احمد، حضرت امام محمد عقیدہ جو کرتے ہیں 7 دن میں یا زندگی میں کہیں بھی عقیدہ کرتے ہیں، ہم اور آپ سنت جانتے ہیں، حضرت امام اعظم اس سے منع فرماتے ہیں۔ عقیدہ کی کوئی قرآن اور حدیث میں اس کی اصل موجود نہیں ہے عقیدہ، لیکن اس کے برخلاف، اس قول کے برخلاف قرآن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدہ کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقام پر فرمایا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت ترجمہ پیش کر رہا ہوں. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اور اس سے خون بہاؤ اور اس کی گندگی دور کرو. اور دوسری حدیث حضرت امام ترمذی بیان فرماتے ہیں، حضرت قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ نر ہو یا مادہ. یہ حدیث صحیح ہے. اور بھی دیگر حدیث عقیقہ کے تعلق سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین کا عقیقہ فرمایا. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کو یہ حدیث نہیں پہنچی کیونکہ انہوں نے عقیقہ کرنے سے منع کیا. انہوں نے عقیقہ کرنے سے منع کیا. بعض کے علماء نے اصحاب ترجیح نے عقیقہ کو اس کی بات پر محمول کیا. حضرت امام اعظم کا قول تھا اور صاحبین کا کہ عقیقہ نہیں ہے. اور بعض کتاب میں ہے کہ عقیقہ مکروہ ہے، منع کیا. انہوں نے صاف صراحت کے ساتھ منع کر دیا. اور ہمارے فقہا امام محمد کا ایک قول اباحت کا بھی ہے، یعنی اس کے جائز ہونے کا. تو امام اعظم استاذ ہے، حضرت امام محمد ان کے شاگرد ہیں، لیکن استاذ کہہ رہے ہیں عقیقہ نہیں ہے اور شاگرد کہہ رہے ہیں نہیں عقیقہ اباحت ہے، وہ جائز ہے. انہوں نے صرف اباحت کا قول نقل کیا ہے، جائز ہونے کا قول نقل کیا ہے کہ کرے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، کرنے پر نہ ثواب ہے نہ کرنے پر نہ کوئی عذاب ہے. یہ انہوں نے قول نقل کیا ہے. استاذ کچھ اور کہہ رہے ہیں، شاگرد نے کچھ اور کہا. لیکن اس زمانے میں کسی نے اس کا فتویٰ نہیں دیا. اپنے زمانے کے اپنے استاد سے انہوں نے اطلاع کیا، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا اب آپ دیکھیں، آپ یہ کہیں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ان کے شاگرد نے اعتراض کیا اور انہوں نے جائز ہونے کا قول نقل کیا. تو یہ اس زمانے کی بات تھی، استاد بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، یہ اس زمانے کی بات تھی. تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء، آپ یہ سمجھیں یہ اس زمانے کی بات تھی. اور اگر میں اس زمانے کی دلیل پیش کر دوں کہ 50 سال کے اندر ایک ایسا عالم گزرا جنہوں نے حضرت امام اعظم کے قول کی بھی نفی کی اور ان کے مخالفت کا دوسرا فتویٰ دیا اور انہوں نے سنت دے دیا. حضرت امام اعظم نے عقیقہ کو منع فرمایا اور 50 سال پہلے ایسے عالم پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عقیقہ سنت ہے. امام کے قول سے ٹکرایا. یہاں مقلد اپنے امام سے اختلاف کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ جن کو لوگ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی انہوں نے کہا کہ نہیں عقیقہ سنت ہے. ان کی کتاب بہار شریعت اٹھا کر دیکھیں، عقیقہ کے مسئلے میں انہوں نے کہا عقیقہ سنت ہے. عقیقہ کو سنت کہا، امام اعظم نے عقیقہ کو منع فرمایا. اب بتائیں کہ ہمارے امام نے عقیقہ کو منع فرمایا اور 50 سال پہلے بھی عالم کہہ رہے ہیں تو سنت ہے. اور وہ دلیل اور حوالہ دیتے ہیں حدیث پاک میں کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا عقیقہ کرو. لہٰذا اب یہاں پر کیا کہا جائے گا؟ کہا یہ جائے گا کہ عقیقہ والی حدیث حضرت امام اعظم تک ہو سکتا ہے اس زمانے میں وسائل نہ رہے ہوں، ذرائع نہ رہے ہوں، تو حدیث وہاں تک نہ پہنچی ہو. لہٰذا انہوں نے عدم جواز کا قول کیا. اور اب چونکہ ذرائع و ابلاغ کے مسائل ایسے ہیں کہ لوگ یہاں بیٹھ کر کب اور کس زمانے میں کون سی کتاب شائع ہوئی تھی وہ مکتبہ ہے، مکتبہ شاملہ اور دیگر ذرائع ہیں. اس زمانے میں 100 سال کے اندر وہ سارے ذرائع مہیا ہیں. لہٰذا احادیث اس زمانے کو علماء کو مل گئی. حضرت امام اعظم کا قول ہے کہ اگر میرا قول کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث ہی میرا قول ہے، میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے قول کی کوئی حیثیت
نہیں ہے. لہذا حدیث اس بات میں یہ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ سنت ہے, لہذا عقیدہ سنت ہے, لہذا. لیکن اختلاف کیا مولانا امجد علی اعظمی جو آج سے 50 سال پہلے کے عالم, انہوں نے اختلاف کیا. اب اس دور میں کوئی عالم کسی مسئلے میں اگر کسی عالم سے اختلاف کرتا ہے تو آج کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ چند علماء ہے جو اختلاف کرنے والے کو کافر, گمراہ, کلی, بدمذہب گردانتے ہیں کہ فلاں عالم اتنے بڑے عالم تھے اور ان سے آپ کی کیا حیثیت ہے اختلاف کریں. امام اعظم سے بھی بڑے عالم تھے, امام اعظم سب سے بڑے عالم, اور ان سے اختلاف آپ سے 50 سال پہلے کا ایک عالم کر رہا ہے. تو جب 50 سال پہلے کا ایک عالم 1300 سال پہلے کے ایک امام سے اختلاف کر سکتا ہے تو 7 سال پہلے کے ایک عالم سے آج کا عالم اختلاف نہیں کر سکتا. اختلاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر دلیل سے بات کرنی ہے اور اوپر کی 1000 سال پہلے, 500 سال پہلے, 600 سال پہلے, 800 سال پہلے کی کتاب کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے تو بات کرو, ورنہ یہ 100 سال اور یہ من گھڑت عقائد اور بے بنیاد اصول کے تحت اگر بات کرنی ہو تو نہ میرے پاس اتنا وقت ہے نہ ہمارے علماء کے پاس اتنا وقت ہوگا. جو بات ہوگی وہ دلیل سے ہوگی. اختلاف اس زمانے میں بھی ہوا. اب دیکھ ہے کہ علامہ ابن حجر نے فرعون کے تعلق سے کفر کا قول کیا کہ فرعون کافر تھا. آپ بھی جانتے ہیں فرعون کافر تھا, لیکن شیخ اکبر علامہ ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے بارے میں ان کا اختلاف ہے کہ وہ اخیر وقت میں ایمان بھی آیا, وہ ایمان کا قول کرتے ہیں. فرعون کے بارے میں اختلاف ہوا, کسی نے کہا کافر ہے اور ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ آخر وقت میں ایمان لے آیا, لہٰذا وہ ایمان کا قول کوٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود ان کے اس قول کو رد کرتے ہیں اور علامہ ابن عربی کو اپنا سرتاج اور رہبر مانتے ہیں. اور غلط ہے تو غلط ہے, مرتے وقت کا ایمان معتبر نہیں. ہم نے پہلے کہہ دیا کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے سوائے انبیاء اور فرشتوں کے. انبیاء معصوم عن الخطا ہے, باقی اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. تقریر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, لکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ اصول بیان ہو گئے. دوسری بات, اس زمانے میں اگر کوئی عالم کسی مسئلے میں, جیسا کہ کل اللہ نے بیان کیا پلین کے تعلق سے, اس سے پہلے گزشتہ سال میرے ذمہ ایک موضوع آیا تھا عنوان خطاب میں اذان ثانی کے تعلق سے. یہ بھی تحقیقی عمل تھا, یہ بھی تحقیقی مسئلہ تھا, اس کو ہم نے واضح کیا. اب تحقیقی مسئلہ, کسی مسئلے میں علماء غور و خوض کریں. کل جیسا کہ بیان ہوا کہ نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. ٹھیک ہے, ظہر میں 4 رکعت فرض ہے, مغرب میں 3 رکعت فرض ہے, فجر میں 2 رکعت فرض ہے, عشاء میں 4 رکعت فرض ہے, عصر میں 4 رکعت فرض ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں, ہم نے تحقیق کی اور ہم نے مسئلہ استخراج کیا اور قرآن سے اور حدیث کا اور حوالہ دینے لگے کہ نہیں ظہر میں 4 رکعت نہیں, کبھی کبھی 3 بھی پڑھ لیں, یا اب جو ہے 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, تو بتائیے یہ مسئلہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان مسائل میں قرآن کی حجت قائم ہے. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کتنی رکعت نماز قائم کرے؟ حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز پڑھو. فرمان خدا نماز پڑھو. اب کوئی کہے کہ نہیں ہم نے مسئلہ نکالا ہے اور تحقیق کیا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے, اب جو ہے نماز معاف ہے, تو وہ مخالفت قرآن کی ہو.
مخالفت قرآن کی ہوگی، لوگ اس سے کافر ہو جائیں گے. لیکن کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں موبائل فون ہم اور آپ رکھتے ہیں. سادہ سی مثال، ہم اور آپ موبائل رکھتے ہیں. موبائل حضور کے زمانے میں تھا، کسی صحابہ نے چلایا تھا، اور صرف غوث اعظم نے چلایا. سلطان الہند عطائے رسول کے پاس موبائل تھا؟ نہیں تھا. موبائل نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ فقہا سے ثابت ہے. قرون اولا، قرون ثالثہ، قرون رابعہ، کسی زمانے کے فقہا سے ثابت نہیں. اس زمانے کی ایجاد ہے. تو اب آپ بتائیں، کوئی آپ موبائل رکھتے، میں کہوں تو بتائیں قرآن کی کس آیت میں ہے کہ موبائل رکھو، حدیث کے کس جز میں ہے کہ موبائل رکھو؟ تو آپ کہیں گے قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. اب کیا کریں؟ یہی وہ مسئلہ ہے تو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. تو اس مسئلے کو علماء بیٹھیں گے، اس مسئلے کو صاف کر دیں گے کہ جو چیز قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس چیز کو اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں. تو علماء بیٹھتے ہیں اور علماء تحقیق کرتے ہیں کہ ہاں اس شے کو، اس آلات کو، اس موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ جائے کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن موبائل استعمال کرنے سے قرآن کی مخالفت بھی نہیں ہے، حدیث کی مخالفت بھی نہیں، لہٰذا یہ جائز ہے. تو تحقیق، اب کسی نے کہا کہ نہیں موبائل نہیں رکھ سکتے، کسی عالم نے کہا موبائل نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کہا موبائل نہیں رکھ سکتے. تو اب انہوں نے ناجائز ہونے کا اگر قول نوٹ کیا تو تب بھی ہم کو کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حدیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو علماء کا مسئلہ ہے. وہ کسی مسئلے کو تحقیقی طور پر جائز کہہ دیتے ہیں، جو قرآن میں تو مسئلہ نہیں اور حدیث میں نہیں، اور کسی مسئلے کو اپنے تحقیق کی بنیاد پر ناجائز کہہ دیتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لیکن ان مسائل کو فروعی مسئلہ کہتے ہیں. وہ مسئلہ جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، علماء ان مسائل کو لے کر کے آتے ہیں. جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ، انٹرنیٹ چلاتے ہیں، مائک کا زمانہ. حضور کے زمانے میں مائک تھا نہیں، صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں. تو جو قرآن میں ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں، حدیث میں ہے نہیں، تو پھر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی؟ اب کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا جائز ہے. تو یہ ناجائز آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ جائز مانے چاہے ناجائز مانے، اس سے قرآن و حدیث میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے تو قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں. یہ وہ مسائل ہے، اگر ہم کہیں جائز ہے، مفتی صاحب کتنا کہے ناجائز ہے، یہ کہے ناجائز ہے. اب اس زمانے کا دستور یہ ہے کہ ان مسائل میں اگر کہے یہ ناجائز ہے تو ہم ان کو سلیکٹلی کہتے ہیں، ہم ان کو بد مذہب کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو گمراہ کہہ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کتنا شریعت سے بھٹکتے ہیں، شریعت سے بھٹکتے ہیں. بھائی یہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو تحقیقی مسئلہ ہے. تحقیقی مسئلے میں جس طریقے سے مولانا امجد علی اعظمی نے امام اعظم سے اختلاف کیا، امام محمد نے حضرت امام اعظم اپنے استاد سے اختلاف کیا، اور دیگر ائمہ نے آج تک کے اس زمانے کے علماء سے اختلاف کرتے رہے ہیں. تو اختلافات فروعی مسائل میں ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں. فرعون کے کفر، ایمان اور عدم ایمان کا قول ہمیشہ نوٹ ہوتا رہا ہے، لیکن کسی نے کسی پر کفر کا، عدم ایمان کا، صلح کلیت کا اور گمراہ ہونے کا فتویٰ کبھی نہیں کیا. ان کے اندر فقط اختلاف تھا اور اختلاف میں محبت تھی، اور آج اختلاف ہے اور اختلاف میں انتشار ہے. اختلاف میں وحدت کو توڑنے کا آلہ ہے، بکواس ہے اور خلفشار ہے. ملت کو توڑنے اور جمعیت کو بکھیرنے کی ناپاک کوشش ہے، جو فقط اپنی دکان کو چمکانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو نہ ملت کا کوئی غم ہے، نہ شریعت و طریقت کے کوئی اصول سے واسطہ ہے، اور نہ اسلام و حقانیت اور ان کے دروس سے نہ کوئی واسطہ ہے. ایسے لوگ فقط اپنی شکم پروری کرتے ہیں اور اپنی دکان چمکانے کے لیے روٹی سیکنے کا تماشا بناتے ہیں. آپ کو واضح کرتا ہوں، یہاں پر کوئی لگیل کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات. ایسا نہیں کہ میں یہ بول رہا ہوں تو مجھے پیسے مل رہے ہیں، نہیں، غم ہے. اور یہ غم اور یہ تربیت مرشد اعظم
امت مسلمہ اور مرحومہ کی کیفیت کا جائزہ لے کر اپنے دل میں اپنے جگر میں ایک بوجھ محسوس کیا کہ ملت کا شیرازہ کس قدر اور کس طرح سے منتشر ہو رہا ہے۔ سلام پڑھنے والا شخص، سلام پڑھنے والا شخص، آقا کریم سے محبت کرنے والا شخص، ہمہ وقت آستانے میں جا کر فاتحہ پڑھنے والا شخص، چادر اور گاگل کرنے والا شخص، عرس میں آنے والا شخص، قوالی اور محفل کی محفل میں بیٹھنے والا شخص، محفل میلاد میں جانے والا شخص، ایسے شخص کو فقط چند وجہ سے کہ انہوں نے جو بیان کیا نہیں مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بیان کیا کہ مائک سے نماز پڑھانا ناجائز ہے، اس وجہ سے ہم نے بیان کیا کہ مائک سے نماز پڑھانا جائز ہے، فقط اس وجہ سے گمراہ گردان دیتے ہیں، اس وجہ سے باقی آپ ہر کام کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، اس میں مصطفیٰ کے ترانے آلاپتے رہے، لیکن فتویٰ سے لگنا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں انہیں کے گھر سے چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ سنی نہیں ہیں، فلاں عالم کو مانتے ہیں، فلاں مسلک کو مانتے ہیں، فلاں شخصیت کو مانتے ہیں، فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، فلاں امام کو مانتے ہیں، فلاں عالم کو مانتے ہیں، یا نہیں مانتے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمارے لیے ہمارے شیخ کافی، ہمارے لیے ہمارے شیخ کافی ہے۔ اگر ہم اس قول کو دہرا دیں تو ہم پر تو پلٹ کر صلح کلیت کا فتویٰ لگا دیتا کہ انہوں نے تو حضرت کا انکار کر دیا، انہوں نے تو حضرت کا انکار کر دیا، جیسے لگ رہا ہے کہ حضرت کو نبی و رسول ہو گئے، نبی و رسول ہو گئے۔ کوئی کہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کی ہر ایک چیز کو مانتے ہیں، ان کی بصیرت کو مانتے ہیں، ان کی کرامت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کو نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کوئی بات نہیں، آپ رسول کو مانتے ہیں، جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانتے ہیں، سلام پڑھتے، علم غیب کا قائل ہے، مختار کل کا قائل ہے، نور محمدی کا قائل ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کا قائل ہے۔ اگر ہے تو کسی شخصیت کو مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ان تمام امور پر قائم ہیں تو آپ سنی ہیں۔ کافر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا انکار کرتے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو پورا ایمان مفصل پڑھتے جائیں، تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے کافر ہو جاتا ہے۔ اب میں ان کے گھر سے انہیں تعصب کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سنی نہیں، فلاں عالم سنی نہیں۔ آج تک تو زیادہ واٹس ایپ وغیرہ فیس بک وغیرہ چلاتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم طاہر قاضی سنی نہیں، الیاس کا قاضی سنی نہیں، اور کون بامبے میں ہے مولانا ظہیر الدین سنی نہیں، ہاشمیہ سنی نہیں، مدنیہ سنی نہیں، اور دیگر علماء ان کے بارے میں واقعہ کیوں سنی نہیں بھائی؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، مسئلے کے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، سنی نہیں۔ اور سنی نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے، جو سنی ہے، جو اہل سنت ہے، جو اہل سنت ہے وہی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر جب تم ان میں اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر تم ان میں اختلاف دیکھو، کسی معاملے میں اختلاف دیکھو تو تم بڑی جماعت کو شامل ہو جاؤ۔ بڑی جماعت کیا ہے؟ بڑی جماعت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار۔ اگر کبھی اختلاف دیکھو کسی مسئلے میں تو غور کرو کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں، زیادہ لوگ کدھر ہیں۔ ہمارے علماء، مشائخ، پیران طریقت، سجاد کرام، ان کی جمعیت کدھر ہے، ان کی تعداد کدھر ہے، اور کتنے تعداد میں ہے، اور جدھر جتنی تعداد ہوگی اور جتنی زیادہ تعداد ہوگی، فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، بڑی کامیاب جماعت ہے۔ اور بڑی جماعت کیا ہے؟ بڑی جماعت میں کون کون لوگ ہیں؟ میں ان کے گھر سے جو اعتراض کرتے ہیں ان کے گھر سے میں دلیل دے دوں گا، صرف ایک دلیل۔ آج کچھ حشمتی بنے گھوم رہے ہیں، کچھ رضوی بنے گھوم رہے ہیں، کچھ قاضی بنے گھوم رہے ہیں، کچھ کی ساتھ میں نہیں ہوں،
میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، ہمارے گھوم رہے ہیں. کیا سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ حشمتی، چشتی، رضوی، برکاتی، قادری پہلے ہے کہ مسلمان ہونا پہلے؟ آدمی غوث پاک کا نام لے کر مسلمان ہوتا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پھر غوث الاعظم، پھر سلطان الہند ہے. پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، پھر مسلک ہے، پھر مشرب ہے. ایمان نہیں لاکھ قادری اور چشتی بنتے پھرے. یہ قادری اور چشتی بننا اور رضوی اور حشمتی بننا کوئی معنی ہے. پہلے ایمان، صاحب ایمان بننے. کہتے فلاں شیخ سنی نہیں، فلاں خانقاہ کے سجادہ نشین سنہ کلی ہو گئے، وہ سنی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی مجھ سے یہ قول میرے سامنے میرے شیخ کا قول پیش کر دے کہ آپ کے شیخ کہتے ہیں، آپ کے شیخ کہتے ہیں کہ خانقاہ نظامیہ محبوب الہی کے سجادہ نشین سنی ہے، اور میں ان کو پہلے سے سنہ کلی مان رہا ہوں، گمراہ مان رہا ہوں، تو ترنت ہمارا قول بدل جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے شیخ نے فرما دیا ہے. ہم سے زیادہ ہمارے شیخ جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک ہمارے شیخ کا علم ہوتا ہے. ہم تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے. آج جو چاہے وہ حشمتی، رضوی، قادری، برکاتی جو بھی ہو، چشتی، صابری جو بھی ہو، اگر وہ کہے کہ فلاں شیخ، فلاں عالم، فلاں سجادہ اور فلاں خانقاہ کی گدی پر بیٹھنے والے شیخ کو سنی نہیں، تو میں ان سے ان کے گھر کا وہ باب کھولتا ہوں جس میں سارے کے سارے شیوخ کو ان کے شیخ نے اہل سنت کہا، میں کھولتا ہوں. اور اسی جگہ پہ ایسا شخص پرورش پا رہا ہے جو ان تمام لوگوں کو سنی نہیں مانتا. میں بتاتا ہوں، مولانا حشمت علی لکھنوی پیلی بھیٹی رضوی، یہ کون ہے جن کے نام پر لوگ آج حشمتی لگاتے ہیں؟ ان کی کتاب سے میں حوالہ دے رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں سواد اعظم سنی کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ سنی کن کو مانے؟ ان کے دامن میں سر کو چھپائے، اختلافات عروج پر ہے، اختلافات عروج پر ہے، بتائیں سنی کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں سواد اعظم اہل سنت والجماعت یعنی سنی متحدہ ہندوستان کے تسلسل اور توارث کو بیان کرتے ہوئے وہ تقریباً 1000 سال پہلے تک کہ اکابر صوفیہ، مشائخ، علماء، محدثین، مجددین، مفکرین کا نام لینے پر گراتے ہیں. کون؟ مولانا حشمت علی. نام یاد رکھتے ہیں. اور مولانا حشمت علی کون ہے؟ جن کے نام سے لوگ حشمتی لگاتے ہیں. اور اہل سنت میں سب سے زیادہ تشدد والا فرقہ یہی حشمتی ہے، یہی حشمتی ہے. میں بیان کرتا ہوں، سنیں، اگر ان کو ان کے شیخ کا بھی کچھ تاثر یاد ہوگا تو اسی بکواس کو ہرگز نہ کرتی. وہ بیان کرتے ہیں کہ 1000 سال پہلے کے اکابر صوفیہ، مشائخ کے اسماء گرامی جن کو میں درج کر رہا ہوں بیان کرتے ہیں، زمانے موجودہ سے بیشتر جو ہمارے اگلے پرکھے کے باپ دادا، اگلے پرکھے کے باپ دادا سنی مسلمان تھے، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا مشرب وہی تھا جو حضور سیدنا غوث الاعظم کا مسلک اور مذہب تھا. وہ بیان کرتے سلطان الہند عطائے رسول ہندر ولی سرکار ولی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب اور جو مسلک تھا وہ ہمارا اور ہمارے بعد لوگوں کا ہے. وہ بیان کرتے شیخ صاحب الدین سہروردی ہے. وہ بیان کرتے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکل ہیں، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہے، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری ہے. وہ بیان کرتے شیخ مخدوم احمد عبدالحق صاحب توشہ الدولوی ہیں. وہ بیان کرتے قطب عالم پنڈوی ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ بنیری ہیں. وہ بیان کرتے حضرت شیخ محمد غوث گوالیری ہیں، حضرت شاہ وجوہ الدین علوی گجراتی ہیں، حضرت شاہ عالم احمد آبادی ہیں، حضرت شاہ پیر محمد سلونی ہیں، حضرت مختم محبوب علام الدین علی احمد صابر کلیری ہیں. ان کے جملہ سجادگان، ان کے سلسلے کے جملہ مشائخ ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ محمود دہلوی ہیں، حضرت میرا سید علی داتا ہیں، حضرت بدیع الدین شاہ مدار ہیں، حضرت سید شاہ برکت اللہ قادری مہروی ہیں، حضرت مخدوم بندہ
سردار ہیں وہ ہیں حضرت سید شاہ آل رسول اچھے میاں مہاراجی ہیں. غلامی کی گرایا مولانا حشمت علی ہیں جو فاضل بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا کے خلیفہ اور مرید ہیں. وہ گنا رہے ہیں کہ یہ 1000 اور 1100 سال پہلے کے اکابر صوفیہ مشائخ علماء محدثین یہ وہ افراد اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں ان کے نقوش پر چلنے والا کلمی سنی تھا. آج ہمارے سجادہ ہمارے سربراہ اعلیٰ ہمارے مرشد اعظم ان کی سنیت پر شک وہ بدبخت کر رہا ہے جو حشمتی ہے. کیا وہ حشمتی کہہ رہا اور علن اعلان کہتا ہے جلسے جلوس میں کہ سنی نہیں. تمہارے پیر نے سنی مانا ہے. اگر تمہارے پیر نے سنی مانا ہے اور تم حقیقت میں مرید ہو اگر حقیقت میں مرید ہو تو اٹھاؤ آل رسول مہرنوی کی کتاب ان کی کتاب اٹھاؤ. ان سے پوچھا گیا مریدین نے پوچھا کہ بتائے طریقت کے اصول بیان کریں. وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل سنت پر قائم رہنا. وہ یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیر ہیں اور مولانا ابو الحسن نوری جانے بھی بریلوی ہے. وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت پر قائم رہنا. اگر تمہارا مشرب قادری ہے تو مشرب قادری پر قائم رہنا. تمہارا مشرب چشتی ہے تو چشتیت پر قائم رہنا. تمہارا مشرب نقشبندی ہے تو نقشبندیت پر قائم رہنا. تمہارا مشرب سہروردیت ہے تو سہروردیت پر قائم رہنا. اور دوسری بات سن لو اپنے پیر کو اپنے شیخ کو اپنے مرشد کو اپنے رہبر کو اپنے زمانے کے جملہ شیوخ سے بڑھ کر جاننا. ان کو ہر مرید کا اس کا شیخ اس کے لیے اعلیٰ حضرت ہے. اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم نہیں کہتے. مولانا ابو الحسن نوری میاں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے اقوال کو تمام اقوال پر اولیت دو فرضیت دو اور اپنے زمانے کے تمام شیوخ پر اپنے شیخ کو بلند مانو. یہ اصول طریقہ کا کس نے دیا؟ انہوں نے دیا جن کے گھر سے وہاں تک خلافت پہنچی. اور مولانا حشمت علی کیا کہتے ہیں کہ یہ جتنے نام بیان ہوئے غوث الاعظم سے لے کر حضور شیخ العالم اور ان کے بعد کے جملہ اولیاء صوفیہ محدثین کا نام جو انہوں نے گنایا ہے 25 نام ہے جو انہوں نے گنائے ہیں. 25 نام کو گنانے کے بعد کہتے ہیں ان کے نقوش پر چلنے والا سنی ہے. پیر کہے سنی ہے اور مرید کہے صلح کلی ہے تو پتا چلا کہ نہ مرید کی مریدی ہے نہ طریقت کا کوئی اصول ہے. یہ فقط بکواس ہے. اور آخری بات وقت بہت زیادہ جو واقعہ اور یہ موضوع تو بہت وسیع ہے بہت وسیع موضوع ہے وقت بھی بہت کم ہے. آخری بات میں بیان کر دوں. ایک خاص طور پر ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتے. ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں لیکن ان کے نام پر مسلک کو متصل کرنا یہ نہیں مانتے. مسلک 4 ہیں مسائل شرعیہ میں مسلک 4 ہیں اور عقائد میں چاروں مسلک کے مجموعے کا نام اہل سنت ہے. کیا ہے؟ اہل سنت. اور یہ دیا ہوا نام آقا کریم کا ہے. حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے کلو النار وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ایک ملت واحدہ. صحابہ گزار ہوئے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم وہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ اور ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت اور ان کے طریقے پر چلو. اور فرمایا مان علی و اصحابی جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے وہ اہل سنت اور سنی. یہ تو مسئلہ بیان ہو گیا کہ مسائل میں 4 ائمہ اور چاروں ائمہ کے عقائد کو جب جمع کرے تو اہل سنت بنتا ہے اور اہل سنت کے نیچے پھر کوئی مسلک نہیں بنتا.
اہل سنت کے نیچے پھر کوئی مسلک نہیں بنتا. یہ ایک اصولی بات بیان کر رہا. آج کہا جاتا ہے کہ ماننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں وہابیت پھیلی. گستاخ رسول نے گستاخی کی، کتابیں شائع ہوئی، اور سب سے پہلا جو مناظرہ کیا اور رد میں کتابیں تحریر کی وہ اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کروایا. اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا، کتابیں تحریر کی، تحریریں کی، اور وہابیت کی جڑ کو اکھاڑنے کی کوشش کی اور وہابیت والا فتنہ کو دفع کیا. میں نے کہا اچھا، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے، تبھی وہ ایسی بات کر رہا. اگر آج سے 80 سال 100 سال پہلے کی تاریخ کا کچھ پتہ ہوتا تو کسی بھی قیمت پر ایسی بات نہیں کرتا، نہ ایسی بکواس کرتا. کہتے ہیں کہ وہابیوں کا رد سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کیا، اسی لیے وہابی اور سنی میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا جھوٹ. اگر 1400 صدی کے بعد آج کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ایسا جھوٹ ہے جو کہے سورج کی روشنی کو دیکھ کر کہ رات ہے، جو کہے سورج کی روشنی اور تمازن کو دیکھ کر کہ رات ہے. یہ ایسا سفید جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں 1240 تاریخ اور تواریخ اور ہسٹری سے بات کرو. ہماری فائرنگ فقط چند چیڑوں کے درمیان تو چل سکتی ہے، یہ ہمارے جیتے جاگتے لوگوں میں وہ فائرنگ نہیں چل سکتی، پلٹ کر خود لگ جائے گی. تاریخ اور ہسٹری سے بات کریں. 1240 ہجری میں جب عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید چھپ کر ہندوستان آئی 1240 ہجری میں نہ اعلیٰ حضرت کا پتہ تھا، نہ اس زمانے کے کسی شیخ کا پتہ. اس زمانے کے کسی شیخ کا پتہ تو رہے ہوں گے عالم ارواح، کسی شیخ کا پتہ دنیا میں آئے نہیں. 1240 ہجری میں کتاب التوحید کا ترجمہ ہندوستان میں دہلی کی سرزمین پر تقویت الایمان کے نام پر مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا. وہ ترجمہ کیا 1240 ہجری میں. جب وہ کتاب چھپ کر کلکتے سے منظر عام پر پھری تقسیم ہو گئی، انتشار برپا ہو گیا، خلوری مچ گئی، اہل خانقاہ متحد ہوئے، مشائخ جمع ہوئے، صاحب طریقت جمع ہوئے، صوفیہ جمع ہوئے. دہلی کے جملہ محدثین حضرت عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی کے نامور شاگرد حضرت رشید الدین، حضرت منور الدین اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ان شاہ رفیع الدین کے دو صاحبزادے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خلیفہ اور ان کے چہیدہ شاگرد علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی وہ موجود تھے. 1240 ہجری میں کتاب طلب ہوئی اور لوگوں کے سامنے کتاب پڑھ کر سنائی گئی. اور دہلی کی جامع مسجد آج بھی گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں. دہلی کی جامع مسجد میں سارے علماء اہل سنت اور محدثین دہلی جمع ہوئے. ایک طرف محدثین دہلی کی جماعت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آج ان کا نام فقط کتاب تک محدود ہے، نہ جلسے میں لیا جاتا ہے، نہ تحریر میں لیا جاتا ہے، نہ تقریر میں لیا جاتا ہے، نہ جلسے جلوس میں لوگ بولتے ہیں. یہ کچھ نہیں. ہمارے طلباء نابلد ہیں، ہمارے عوام نابلد ہیں، ہماری جماعت کے لوگ جو متحرک اور فعال ہیں وہ نابلد ہیں. نام لیا ہی نہیں جاتا. عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے شاگرد علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی علیہ الرحمہ، ان کو سارے محدثین نے مشورہ کر کے علامہ فضل حق خیر آبادی کو مناظر کی حیثیت سے اور ادھر اسماعیل دہلوی کو طلب کیا. اسماعیل دہلوی حاضر ہوا. اسماعیل دہلوی کے ساتھ مولوی عبدالحی نام کا ایک شخص تھا، وہ حاضر ہوا. محدثین نے مشورہ کیا کہ مناظرہ کون کرے گا. اتفاق ہوا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی مناظرہ کریں گے. ہندوستان میں یہ پہلا مناظرہ تھا، وہابیوں کے خلاف یہ پہلا مناظرہ اور تقویت الایمان کے خلاف یہ پہلا رد اور تقویت الایمان کی خبیث عبارتوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے جامع مسجد دہلی میں یہ محدثین دہلی جمع ہوئے. علامہ فضل حق خیر آبادی مناظر بنے.
اور ادھر اسماعیل دہلوی مناظر بنا، سوالات و جوابات ہوتے رہے، اور یہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، ان کی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ جو ہی علامہ فضل حق خیر آبادی نے قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا شروع کیا، اسماعیل دہلوی خاموش ہو گیا، بے بس ہو گیا، لاچار اور مجبور ہو گیا، اور جو حکم تھا فیصلہ صادر کر دیا کہ اہل سنت کی فتح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے۔ پہلا مناظرہ تھا ہندوستان میں، کوئی یہ نہ کہے کہ رد وہابیہ کرنے والا کوئی اور تھا، ہاں اپنے اپنے زمانے میں علماء اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، اپنے اپنے زمانے میں اور علماء کرتے رہے، لیکن سب سے پہلا رد وہابیوں کا چہرہ دکھانے والی ذات، وہابیوں کی تحریر کو منظر عام پر لا کر عوام کو باخبر کرنے والی ذات علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنے والی تمام ضماعت محدثین دہلوی ہیں، محدثین دہلوی ہیں۔ حضرات محترم، ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم چہرے میں، اللہ عزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو کل کائنات کے مسلمانوں کو مسلک کے اہل سنت پر قائم فرمائے، دائم فرمائے، اور اسی پر خاتمہ میں خیر فرمائے، آمین۔